بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الذهبي كأنه أراد بها أخطأت. قلت وإطلاق الكذب على الخطأ له شاهد في السنة فقد روى مسلم وغيره من حديث مجاهد بن جبر قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 4 عمر إحداهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه. مسائل ہامۃ فی التجریح، نیا عنوان قائم کر کے جرح کے سلسلے میں کچھ اہم مسائل اصول حدیث کے تعلق سے بتا رہے ہیں. جیسے تعدیل کے تعلق سے مسائل ہامۃ بتا کر کے آئے ہیں. مسائل ہامۃ فی التعدیل، مسائل ہامۃ فی التعدیل، اسی طرح مسائل ہامۃ فی التجریح. المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ قد یطلق العالم وصف الکذب ویرید به الخطأ. یہ پہلا مسئلہ بتایا کہ محدث کبھی راوی کو کاذب کہتا ہے، کذاب کہتا ہے، یا کذب کی نسبت صیغے کے ساتھ کرتا ہے تو کذب مراد نہیں ہوتا، کاذب ہونا مراد نہیں ہوتا، بلکہ خاطی مخطئ مراد ہوتا ہے. چنانچہ یہ حدیث نقل کی ہے کہ حدث رجل من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الأمراء فإن كان خيرا فلكم وإن كان شرا فعليهم وأنتم منه براء. اس حدیث کو پڑھ کر کے سنایا انہوں نے. فقال له الشعبی، تو امام شعبی نے ان سے کہا کذبت. تو امام شعبی نے ان سے کہا کذبت. یہی کذبت کا لفظ، کذبت کا لفظ محل بحث ہے. قال الحافظ الذهبی، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کأنہ اراد بها اخطأت، گویا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے کذبت کے ذریعے اخطأت کا. یہی اصل اس سبق میں المسألۃ الاولی کے تحت بتانا ہے کہ عالم محدث کبھی کذب کا وصف بولتے ہیں اور اس سے خطأ مراد لیتے ہیں. وصف سے وصف نحوی نہیں مراد ہے، بلکہ ایک صفت عرض کسی کے ساتھ وابستہ کرنا، منطق جوہر عرض قائم بالغیر. قال الحافظ الذهبي، حافظ ذهبی
رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہ اراد بہا، گویا کہ انہوں نے بہا بکلمتی کذبت سے اخطأت مراد لیا ہے. قلت واطلاق الکذب علی الخطأ لہ شاہد فی السنۃ. اب جو ہے کذب کو خطا کے معنی میں لینا، اس کی کوئی دلیل بھی ہے تو مصنف کتاب کہتے ہیں واطلاق الکذب علی الخطأ لہ شاہد فی السنۃ، کہ کذب کا اطلاق خطا پر لہو اس کے لیے ہے دلیل حدیث شریف میں، فی السنۃ حدیث شریف میں. سنت اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے کلام نکلا ہو وہ حدیث شریف ہے، اور جس کلام مبارک پہ عمل ہوتا چلا آیا ہو، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، اس پہ عمل بھی ہوتا آیا ہے، تو اس حدیث کا نام پھر سنت ہو جائے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے اہل السنت والجماعت. ایک تو یہ ہے کہ وہ حدیث جس پہ باقاعدہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے تو سنت، اور پھر اکیلے ایک آدمی عمل کرے تب بھی سنت کہیں گے. اکیلا اس زمانے میں اس پہ عمل رہا، پھر بعد میں عمل رہا، پھر بعد میں عمل رہا، تو بھی سنت ہے. لیکن والجماعت، پوری جماعت اس پہ عمل کرتی ہوئی آئی ہو، پوری جماعت عمل کرتی ہوئی ہے. کسی خاص موقع پہ اللہ کے رسول نے کوئی بات ارشاد فرما دی، اب جو وہاں پہ موجود ہے وہی تو دیکھے گا کہ آپ نے اس موقع پہ فرمایا. اب وہ موقع ختم ہو گیا، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اب کتاب میں موقع مان لیا نہیں لکھا ہے، تو جو سامنے موجود تھا وہ تو جانے گا نا کس موقع کے لیے ہے. تو وہ موقع نہیں آیا اس لیے عمل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ حدیث کہلائے گی، سنت نہیں کہلائے گی. اور ایک آدمی عمل کرتے آ رہے ہیں، دوسری چیز پہ عمل کرتے آ رہے ہیں، پورے جو ہے گاؤں کے لوگ، پورے شہر کے لوگ، پوری کنٹری کے لوگ، ملک کے لوگ، تو الجماع پوری جماعت جس پر عمل کرے تو ہم لوگ ہیں اہل السنت، اہل الحدیث الذی عمل به ولكن لم يعمل احد فقط بل الجماعت، پوری جماعت. تو اہل السنت کے ساتھ والجماعت، پوری جماعت، صحابہ کی جماعت. اور یہ مقتصب ہے، مستفاد ہے کس سے؟ ما انا علیہ و اصحابی سے. اصحابی حضور کے صحابہ تو پوری جماعت ہے. لہذا اب اس میں خطا کا امکان کم سے کم ہے، خطا کا احتمال کم سے کم ہے. اسی لیے کوئی بات لکھی ہوئی ہو، اکیلا ایک آدمی لکھ کے چلا جائے، اب اس وقت اگر اس کی تردید کر دی جائے گی یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا، تو کہ نہیں انہوں نے لکھا ہے تو پھر وہی آپ اہل سنت والجماعہ ہے تو ٹھیک ہے. ورنہ جو ہے قلب کے معنی شعر لکھا ہوا ہے، مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں، تو لکھا ہوا ہے، اکیلا ایک آدمی ہے نا. والجماعہ قلبن کے معنی کتے کے سب پوری جماعت جو لے رہی ہے اہل سنت والجماعہ، اسی کو تو کہیں گے. یہ تو آپ اکیلے ایک فرد رہی، تو یہ ہے ایسا مسئلہ. اسی وجہ سے وہ جو ہے وصول سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے. بقیہ محترم ہیں، ہر آدمی محترم ہے. امام شافعی کی بات جیسے کہہ دی جاتی ہے ان کا نام لے کر کے کہ انہوں نے مسئلہ بیان کیا، ایسے ان کا نام آ جاتا ہے. ان کو بھی اللہ بخشے، ہم کو بھی بخشے. سب کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہیے، مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. فقد روى مسلم وغیرہ من حدیث مجاہد ابن جبر، تو نقل کیا ہے، چنانچہ نقل کیا ہے امام مسلم وغیرہ نے مجاہد ابن جبر کی حدیث. قال، انہوں نے کہا ہے، دخلت انا، میں داخل ہوا، وعروۃ ابن الزبیر، اور عروہ ابن زبیر داخل ہوئے مسجد میں. دخلت المسجد، دخلت وعروۃ الزبیر ابن الزبیری، واو ماں کے معنی میں لے لیں تو واو ماں کے معنی میں لے لیں تو عروہ پہ کیا جائے گا؟ نصب آ جائے گا. عروۃ، ابن پہ بھی نصب آ جائے گا، وعروۃ ابن الزبیری. اور دخلتو کا فاعل ہے انا،
اور پھر عروہ بھی فاعل ہے، اسے پہ عطف کر دیں، اور ضمیر متصل پہ عطف ہوتا نہیں تو منفصل لا کر وہاں کھڑا کر دیا ہے، انا دخلت انا، تو وہ عروۃ ابن الزبیر بھی پڑھ سکتے ہیں، المسجد، اور میں داخل ہوا حضرت عروہ ابن زبیر کے ساتھ مسجد میں، فَإِذَا عبداللہ ابن عمر جالس الى حجرت عائشہ، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے سٹ کر حجرے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، والناس یصلون الضحى فی المسجد، اور لوگ چاشت کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، والناس یصلون الضحى فی المسجد، اور لوگ چاشت کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، لوگ چاشت کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، فسألنا عن صلاتهم، تو ہم نے ان سے پوچھا، فإذا عبداللہ ابن عمر سے پوچھا ان لوگوں کی نماز کے بارے میں، یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، وقت سے نماز فرض ہے، یہ کون سا وقت آ گیا، وحی تو اب نہیں آ سکتی، قرآن پورا کا پورا محکم ہو چکا ہے، جو ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، سب محکم ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب بدلنے والا نہیں ہے، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، تو ہم نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر سے ان کی نماز کے بارے میں کہ یہ کون سی نماز ہے، فقال، انہوں نے کہا بدعت ہے، یہ بدعت ہے چاشت کی نماز، فقال له عروۃ، تو عروہ نے ان سے کہا بدعت سن لیا، ٹھیک ہے جانے دو، مسجد میں دکھا کر کے پڑھنا، اس کو گھر پہ پڑھنا چاہیے، تو اس کو آگے بڑھ کر کے کہا کہ بدعت ہے، اللہ کے رسول نے فرائض کے علاوہ نوافل سب کو گھر پڑھنے کے لیے کہا ہے، یہ سب نئی بات ایجاد کرتے یہاں پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس پہ پابندی کرنے لگیں گے تو بدعت ہو جائے گی، ایسے ہی جلدی سے پڑھ لیا، کہیں جانا ہونا ہوگا تو جائز رہے گی، فقال بدعت، تو کہا هذه بدعت، یا هذه الصلاة بدعت، یہ بدعت ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ گھر میں پڑھی جائے اسے، اور اس سے آگے بڑھنا یہ بدعت ہے، فقال له عروۃ، تو ان سے حضرت عروہ نے پوچھا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، کم اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے، فقال 4 عمر، 4 عمرے کیے، احداہن فی رجب، حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں ان میں سے ایک عمرہ رجب میں تھا، فکرہنا ان نکذبہ، تو ہم نے ناپسند کیا کہ ہم ان کی تکذیب کریں، وَنَرُدَّ عَلَيْهِ، اور ہم ان کا جواب دیں، یہ رجب میں عمرہ نہیں کیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر بول رہے ہیں، اور عروہ ابن زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کا مقام بہت اونچا ہے، تو اس لیے ہم نے منہ در منہ بالمشافہ، فاہن الی فاہن الی فیہن، فمن الی فمن، منہ در منہ جو ہے ٹوکنا اور بحث کرنا ناپسند کیا، مناسب نہیں سمجھا، فَكَرِهْنَا أَن نُكَذِّبَهُ، ہم ان کی تکذیب کریں، ان کو جھٹلائیں، تو یہ کذب کا لفظ آ گیا ہے کہ ہم ان کو جھٹلائیں، یہ ان نخطئہ، ہم ان کو کہیں کہ آپ مخطی ہیں، آپ خطا کر رہے ہیں، ان ننصب الیہ الخطأ، کہ ہم منسوب کریں
ان کی طرف خطا کو. تو الکذب الخطا کے معنی میں ہے، یہی یہاں بتانا ہے. وَنَرُدَّ عَلَيْهِ، اور ہم ان پر تو طلاق سے بات کریں، ہم ان پر ان کو جواب دیں. یہ مناسب نہیں سمجھا. دیکھیے یہ ادب ہے استاد و شاگرد. تابعی ہیں، تابعی کیا ہے؟ شاگرد ہوتے ہیں صحابی کے. تو استاد شاگرد میں اس طرح بحث کہ جس سے ان کو خراب لگے سن لیا، مبالغتاً کہا ہوگا، کسی معنی میں کہا ہوگا، جانے دو. لیکن یہ فَكَرِهْنَا أَن نُكَذِّبَهُ، یہ لفظ یہاں پر پا گئے صاحب کتاب، مصنف کتاب، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو محدثین اصولیین کذب کا لفظ بولتے ہیں اصول حدیث میں، اس سے خطا مراد لیتے ہیں، تکذیب مراد نہیں لیتے. یہ ہے المسألۃ الاولی. اور اس المسألۃ الاولی کے اوپر جو ہے یہ پورا پیج اور دوسرا 170 صفحے کی 4 سطریں پوری ہو گئی. اب اس کے بعد المسألۃ الثانیہ شروع کریں گے. المسألۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، رد قول المجرح. رد قول المجرح اذا كان مستنده في التجريح ضعيفا. مجرح کے قول کا رد کر دینا، مجرح کے قول کو رد کر دینا جبکہ اس کا استناد، جبکہ اس کی دلیل جرح کرنے میں کمزور ہو. ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی جرح کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ دجال ہے، من الدجاجلہ. تو جرح ہو گئی، مجرح ہو گئی. ان سے پوچھا ہم نے کہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ہم نے پوچھا تو دلیل بتا کیا رہے ہیں؟ دلیل بتا رہے ہیں کہ مکھی نہیں پکڑ پاتی، یہ دلیل ہے. تو اس پر اس عبارت کا کیا جوڑ ہے؟ دجال تو سب چیز پکڑ لیتا ہے، تو دجال نہیں ہوگا. لیکن ایسے کہہ رہے ہیں کہ اتنا ان کو نہیں آتا ہے کہ مکھی پکڑ پائیں، تو یہ حدیث کے الفاظ کیا پکڑ پائیں گے؟ تو یہ مستند ہوا، یہ دلیل ہوئی ان کی کیسے؟ ضعیفاً، ضعیف. تو اس طرح اگر ہو کہ جرح کرنے والا کسی پر جرح کرے کہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیس بقوی، پوچھا کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ آنکھ سے کھول کے دیکھتا رہتا ہے، آنکھ کھول کے دیکھتا رہتا ہے، کان کھول کے سنتا رہتا ہے. تو یہ کوئی عیب ہے؟ تو استناد ضعیف ہے. یا یہ کہ کبھی ہاتھ دھو کر کے کھانا نہیں کھائے مان لیا، تو اتنے سے جو ہے ضعف نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے ضعف کے لیے عدالت اور بدعات، جو چیزیں عدالت کے ساقط کرنے کی ہیں وہ مراد ہوگی. یہ کبھی جو نہیں کھایا تو یہ استناد ضعیف ہے. رد قول المجرح، جرح کرنے والے کے قول کو رد کرنا جبکہ اس کا استناد، اس کی دلیل جرح کرنے میں کمزور ہو. کیونکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ چھت کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، کیونکہ وہ دین پوری عمارت ہے. اس عمارت میں آپ ایک اینٹ، ایک حکم لگانے جا رہے ہیں اور اس کو کھڑا کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو کس پہ آپ کھڑا کر رہے ہیں؟ اس اینٹ کو ایک تینکے پہ کھڑا کر رہے ہیں، تینکے پہ کھڑے ہوگی. تو جرح کر کے اتنا دین سے نکال رہے ہیں کہ یہ دین کی عمارت کا حصہ نہیں ہے، تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے دلیل پھسپھسی، ایک پودا سوئی کی طرح، اخرج شطأہ، سوئی کی طرح کمزور. تو اس سے نہیں، مستند جو ہے ضعیف نہیں ہونا چاہیے، دلیل موٹی، مضبوط، قوی ہونا چاہیے. لہذا اب جارح کا جرح تجریح مجرح کی معتبر نہیں ہوگی. رد قول المجرح اذا كان مستنده في التجریح ضعیفا، مجرح کے قول کو رد کرنا، رد کر دیا جاتا ہے. فی الماضی، فی المستقبل کے معنی میں لینا پڑے گا، مضارع کے معنی میں. رد قول المجرح، مجرح کے قول کو رد کرنا
جبکہ اس کا استناد، اس کی دلیل جرح کرنے میں ضعیف ہو۔ من ذلك ما لین به، من ذلك ما لین به الحافظ الذهبي في الميزان المجلد الثالث على صفحة 75 و300 القاسم بن عبد اللہ فقال، اسی میں سے وہ ہے جس کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمزور قرار دیا ہے، المیزان الاعتدال میں، میزان الاعتدال میں، المیزان میں جلد نمبر 3 صفحہ 375 پہ، وہ ہے قاسم ابن عبد الواحد، قاسم ہے قاسم ابن عبد الواحد۔ وقت پورا ہو گیا اور یہ لوگ بھی کچھ لے کر کے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔